یکم جولائی 2026 سے وفاقی ملازمین کی پینشن کیسے معلوم کی جائے گی؟ 24 ماہ کی اوسط بیسک پے معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گراس پینشن کا فارمولہ کیا ہے؟ نیٹ پینشن میں کون کون سے اضافے شامل کیے جائیں گے؟ اضافوں میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ پینشنر کا میڈیکل الاؤنس کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی یکمشت رقم یعنی گریجویٹی کیسے معلوم کی جائے گی اور ماہانہ پینشن کیسے معلوم کریں گے؟ آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ ویڈیو میں نے پنجاب کے ملازمین کے لیے پینشن کیلکولیٹ کرنے کے طریقہ کار پر اپلوڈ کی تھی، تو فیڈرل سے ایک ویور کا کامنٹ آیا ہے کہ فیڈرل امپلائیز کے لیے بھی ویڈیو بنائیں، تو آج کی یہ ویڈیو فیڈرل امپلائیز کے لیے ہے۔ کیلکولیشن آف پینشن فار فیڈرل امپلائیز 1 جولائی 2026 سے وفاقی حکومت کے کسی بھی ملازم کی پینشن کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ فرض کیا ریٹائرمنٹ کے وقت ملازم کی عمر ہے 60 سال، کوالیفائنگ سروس 30 سال، فرض کیا اسکیل ہے 14، تو گراس پینشن معلوم کرنے کا فارمولہ ہے وفاق کے لیے 24 ماہ کی اوسط بیسک پے ضرب کوالیفائنگ سروس ضرب 7 تقسیم 300۔ ضرب 7 تقسیم 300 یہ کانسٹنٹ مقداریں ہیں، مستقل مقداریں ہیں، یہ فارمولے میں ایسے ہی آئیں گی۔ اب معلوم کرنے والی چیز ہے 24 ماہ کی ایوریج بیسک پے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ 1 جنوری 2025 کو گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے یہ آفس میمورنڈم جاری کیا تھا، جس میں بتایا گیا کہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے 24 ماہ کی اوسط بیسک پے استعمال کی جائے گی۔ اس سے پہلے لاسٹ بیسک پے استعمال کی جاتی تھی، اور اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد لاسٹ بیسک پے کی جگہ ریٹائرمنٹ کے وقت جو سابقہ 24 ماہ ہیں ان کی بیسک پے کو جمع کر کے 24 پر تقسیم کریں گے، تو یہ ایوریج بیسک پے آف لاسٹ 24 منتھس آ جائے گی۔ اس طرح 24 مہینوں کی اوسط بیسک پے معلوم کر کے فرض کیا ہمارے پاس آ گئی 52,110 روپے، یہ 24 ماہ کی ایوریج بیسک پے ہم نے فرض کیا۔ یہ سابقہ ماہ کی جمع کر کے 24 مہینوں کی جمع کریں، 24 پر تقسیم کریں تو یہ آ جاتی ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ گراس پینشن کے فارمولے میں یہ چیزیں ہم نے درج کیں۔ 24 ماہ کی اوسط بیسک پے آ گئی ہمارے پاس 52,110 ضرب 30 ضرب 7 تقسیم 300، کیلکولیٹ کیا تو یہ بن گیا 36,477، یہ ہمارے پاس آ گئی گراس پینشن۔ اب اس گراس پینشن کے دو حصے کیے جائیں گے، ایک 65%، ایک 35%۔ جو 65% حصہ ہم نے علیحدہ کیا اسے نیٹ پینشن کا نام دیا، اور وہ ہے 23,710۔ اسے استعمال کر کے ہم بعد میں ماہانہ پینشن معلوم کریں گے، اور دوسرا حصہ 35% جو ہم نے علیحدہ کیا وہ کمیوٹیڈ پورشن ہے، وہ ہے 12,767۔ اس کی مدد سے ہم گریجویٹی معلوم کریں گے، یکمشت رقم جو ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے وہ معلوم کریں گے۔ تو اب یہ نیٹ پینشن اور کمیوٹیڈ پورشن، ان دونوں کی مدد سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے معلوم کریں گے گریجویٹی یا کمیوٹیشن آف پینشن، وہ 35% ہمارا آیا تھا 12,767، اس پر فارمولہ لگے گا گریجویٹی معلوم کرنے کے لیے۔ گریجویٹی کا فارمولہ ہے جی کمیوٹیڈ پینشن ضرب 12 ضرب ایج ریٹ۔ اب کمیوٹیڈ پینشن تو ہمارے پاس موجود ہے، 12,767 ضرب 12 کریں گے، ضرب ایج ریٹ کیا چیز ہے؟ ایج ریٹ کے لیے یہ گورنمنٹ کا جاری کردہ ٹیبل موجود ہے، یہاں پر ایک کالم میں ایج دی گئی، اس کے سامنے کمیوٹیشن فیکٹر دیا گیا، تو ایج ریٹ، ایج ہمارے کیس میں 60 سال ہے، تو وہ میں نے حصہ ہائی لائٹ کر دیا۔ 60 کے سامنے ایج ریٹ ہے جی 12.3719، یہ فگر آپ نوٹ کر لیں، اس کو استعمال کریں گے ایج ریٹ کی جگہ، تو 12,767 ضرب 12 ضرب ایج ریٹ آ گیا 12.3719۔ کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس گریجویٹی آ گئی 18,95,425، یہ یکمشت رقم ملے گی ریٹائرمنٹ کے وقت۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم منتھلی پینشن کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہم دیکھیں گے پینشن اضافے
کون کون سے پینشن اضافے پہلے مل رہے تھے؟ 30 جون 2026 تک ملنے والے پینشن اضافے آپ کی سکرین پر موجود ہیں۔ 2011 کا 15%، پھر 2015، 22، 23، 24، 25، یہ 6 پینشن اضافے تھے جو مل رہے تھے۔ لیکن اب یہ جو 5 اگست 2025 کو پینشن اضافے کا نوٹیفیکیشن، یہ جو پینشن اضافے میں نے آپ کو بتائے ان کا یہ 5 اگست 2025 کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس میں یہ پر آپ آخری 5 لائنوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ 5 اضافے، اور چھٹا یہ 2025 کا جو اضافہ تھا 7%، یہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب 1 جولائی 2026 سے جو پینشن اضافے ملیں گے وہ صرف یہ ہیں، 2022 کا 15%، 2025 کا 7% اور 2026 کا 7%۔ 1 جولائی 2026 یا اس کے بعد ریٹائر ہونے والوں کو یہ پینشن اضافے ملیں گے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے موجود ہے۔ 29 جولائی 2026 کا پینشن اضافے کا نوٹیفیکیشن، اس میں پہلے پیرے میں ذکر کیا گیا کہ 7% پینشن اضافہ دیا گیا، اور 1 جولائی 2026 کے بعد ریٹائر ہونے والوں کو بھی یہ اضافہ ملے گا۔ یہ پیرا نمبر 2 میں ذکر کیا گیا۔ پیرا نمبر 3 میں ذکر کیا گیا کہ 1 جولائی 2026 کے بعد ریٹائر ہونے والوں کو پینشن اضافہ ملے گا 2022 کا 15% اور 2025 کا 7%، اور تیسرا آ گیا 2026 کا 7%۔ تو یہ 3 پینشن اضافوں کا ذکر ہے کہ یہ پینشن اضافے ملیں گے۔ اب جو باقی اضافے تھے جن کا ذکر نہیں، امکان ہے کہ وہ نہیں ملیں گے، تاہم اس نوٹیفیکیشن میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ وہ نہیں ملیں گے، ان کے نہ ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ امید ہے کہ چند دنوں تک اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی کہ وہ پینشن اضافے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ 3 پینشن اضافے 1 جولائی سے آنورڈ ملیں گے۔ تو ہم یہ 3 پینشن اضافے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ ہماری نیٹ پینشن سی 23,710، اس پر یہ 3 پینشن اضافے ہم نے کیلکولیٹ کیے، 15%، 7%، 7%، وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں۔ پینشن اضافوں کے بعد ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے میڈیکل الاؤنس، پینشنر کا میڈیکل الاؤنس کتنا بنا، وہ نیٹ پینشن پر معلوم کیا جاتا ہے۔ نیٹ پینشن ہے 23,710، اس پر 2010 کا جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ نیٹ پینشن کا 25% ہے۔ 23,710 کا 25% معلوم کیا 3,557، پھر بعد میں 2015 میں اس میڈیکل الاؤنس پر 25% اضافہ دیا گیا، یعنی 3,557 پر 25% اضافہ لگا لیں، وہ اضافہ بنا 1,909 روپے۔ آگے بڑھتے ہیں، ماہانہ پینشن کتنی بنی؟ اس میں آ جائے گی سب سے پہلے نیٹ پینشن، وہ ہے 23,710، پھر اس کے بعد تمام پینشن اضافے وہ بنے ہمارے پاس 7,508، پھر اس کے بعد آخری سلائیڈ میں ہم نے معلوم کیا میڈیکل الاؤنس، وہ ٹوٹل میڈیکل الاؤنس بنا 5,466 روپے۔ تو ان تینوں چیزوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس منتھلی پینشن بنے گی 36,684۔ یہ ماہانہ پینشن پینشنر کے اکاؤنٹ میں آیا کرے گی۔ ہماری اس ایگزامپل میں جو ہم نے فرض کیا تھا اس کی ماہانہ پینشن بنی 36,684 روپے۔ ناظرین، یہ ساری انفارمیشن ریٹن فارم میں بلاگ کی شکل میں میری ویب سائٹ www.governmentbrief.com پر موجود ہے، وہاں سے آپ یہ ساری انفارمیشن پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس، میرا فیس بک پیج ہے گورنمنٹ بریف۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔